الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ ہفتے یہ گزارش آپ کی خدمت میں کی گئی تھی کہ آئندہ جمعہ کو میرے آپ کے آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی مناسبت سے، آج کے عنوان کی مناسبت سے یہ شعر ذہن نشین فرما لیں۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اہتمام کریں گے کہ جب جب حضور پاک کا نام آئے گا تب تب ہماری زبان درود پاک کے نغمے سے سرشار ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں، یعنی حضور پاک صرف ہمارے محبوب ہوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کائنات میں کسی ایک مخلوق کے محبوب ہوں، کسی ایک شے کے محبوب ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ محبوب کل جہاں ہیں۔ آپ کسی ایک جہان کے بھی محبوب نہیں، کل جہان۔ یہ ایک بڑی جامع تعبیر کسی نے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس تعبیر کے پیش کرنے والے کو بہترین جزائے خیر عطا کرے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ حضور پاک کسی ایک جہان کے محبوب نہیں ہیں، کل جہان، کل کائنات، کل عالم، جتنے جہان ہو سکتے ہیں ان تمام جہانوں کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، آپ نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات عالی ایسی ہے کہ نباتات کے بھی محبوب ہیں۔ چنانچہ وہ ایک کھجور کا تنا تھا جس سے ٹیک لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب اس کی جگہ منبر بنا دیا گیا تو اس پر اس کے اندر سے سسکیوں کی آواز صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنی، ایسے جیسے کوئی بچہ روتا ہو۔ آپ حیوانات کے بھی محبوب ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی دی تو اونٹوں کو قربانی کے لیے لایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک اونٹ دوسرے سے آگے بڑھ کر سبقت لینا چاہتا تھا، اور جیسے ہی وہ حضور پاک کے قریب آتا اپنی گردن کو لمبا کر دیتا، پھیلا دیتا تاکہ میں رسول اللہ کے ہاتھوں سے ذبح کیا جاؤں۔ اور انسانوں کے بھی محبوب ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں آپ کی پوری جماعت نبی علیہ السلام کے عشاق کی جماعت تھی، آپ کے دیوانوں کی جماعت تھی، آپ سے ٹوٹ کر جنون کی حد تک محبت کرنے والوں کی جماعت تھی۔ آپ جنوں کے بھی محبوب ہیں، اس لیے کہ جنوں نے آپ کے ہاتھ پر آ کر اسلام قبول کیا، آپ کی تعلیمات کو ایکسپٹ کیا، اور بعد تک انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ فرشتوں کے بھی محبوب ہیں، چنانچہ جبریل، میکائیل، عزرائیل، یہ سب کے سب، اور فرشتوں کی کل کائنات آپ سے محبت کرنے والی ہے۔ غرض یہ کہ آپ محبوب کل جہاں ہیں، آپ محبوب کل جہاں ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ذکر رسول اصل میں محبت رسول بڑھانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ذکر محبوب کم نہیں ہے وصل محبوب سے۔ آپ جب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، آپ جب نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا آپ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ ان سے مل رہے ہیں، ملاقات آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ ان کی مجلس کا تذکرہ ہوا، ان کی بات کا تذکرہ ہو، ان کی گفتگو کا تذکرہ ہو، ان کے کسی واقعے کو ذکر کیا جائے، تو ایسے جیسے آپ اس مجلس میں موجود ہیں، حضور پاک کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے بنیادی طور پر، اور آپ کا ذکر اصل میں آپ سے ملاقات ہے۔ آپ سے کیا ہے؟ ملاقات ہے۔ چنانچہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرما رہے ہیں اس وقت تک کوئی مومن مرد، کوئی مومن عورت کامل ایمان کو، کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتی کوئی مومنہ بندی۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک اس اللہ کے بندے یا بندی کو سب سے زیادہ میری ذات، مجھ محمد کی ذات محبوب نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت کا مطالبہ ہے۔ کائنات میں کسی سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اگر حضور پاک کی محبت کسی کی محبت کے مقابلے میں ماند پڑ رہی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، تو پھر ایمان کے کمال کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ کمال ایمان کو پہنچنے اور کامل ایمان کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے، اہل ایمان کے دلوں میں سب سے بڑھ کر ہو۔ چنانچہ اب اس محبت کو بڑھانے کے لیے آدمی کرے کیا؟ چنانچہ سلف لکھتے ہیں، اسلاف کے حالات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور پاک کی محبت میں اضافے کے لیے حضور پاک کا ذکر کیا جائے، حضور پاک کا ذکر کیا جائے۔ جتنا زیادہ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اتنی زیادہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ ایک شاعر نے یہاں تک کہہ دیا ہے، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ شاعر کہتا ہے اگر میں ہزار مرتبہ اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو لوں تو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا تب بھی میرے لیے بے ادبی ہے۔ ہزار بار مشک و گلاب سے حضور آدمی اپنا منہ دھوئے اور پھر حضور پاک علیہ السلام کا ذکر کرے، یہ نام اتنا مبارک ہے گویا پھر بھی بے ادبی لگتی ہے، پھر بھی بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے، شاعر کہتا ہے رسول ہاشمی نبیوں میں ختم الانبیاء ٹھہرے، رسول ہاشمی نبیوں میں ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔
یعنی جتنے نبی آئے ہیں ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا، ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی لقب دیا گیا، لیکن آپ کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے، آپ حبیب خدا ہیں، رسولوں میں ہاشمی، نبیوں میں خاتم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا کہ اس کو پورے طور پر دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ حضور کا حسن پورے طور پر ظاہر نہیں ہوا، چنانچہ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کا مکمل حسن اس لیے ظاہر نہیں فرمایا کہ ہماری ان ظاہر کی آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم حضور پاک کے مکمل حسن کو ملاحظہ کر سکتے، ان کو دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں یہ استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس اس نوع کی بصیرت نہیں ہے، ہماری آنکھیں اس محبوب کل جہاں کو مکمل طور پر دیکھ سکیں، دیدار کر سکیں، ان میں یہ سکت ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے مکمل حسن کو ظاہر ہی نہیں فرمایا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن۔ کون بیان کرے گا مکمل حضور پاک علیہ السلام کے حسن جمال کو؟ کون لائے گا؟ چنانچہ آپ کے اصحاب میں، آپ کے دیوانوں میں، آپ کے صحابہ میں جنہوں نے آپ کو براہ راست دیکھا، آپ کی شاگردی ان کو حاصل رہی، آپ کی صحبت ان کو حاصل رہی، آپ کی معیت ان کو میسر آئی، ان کا چہرہ انور کا دیکھنا بار بار ان کے لیے سعادت ابدی کا حصہ بن سکا۔ انہوں نے حضور پاک کو دیکھا، سو انہوں نے جیسا دیکھا ویسا بیان کیا، صحابہ کی گواہی ہے اور حضور پاک کا حسن و جمال ہے۔ ظاہر ہے کہ مکمل تعبیرات اور مکمل حسن و جمال کی کیفیات کو تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، جیسا صحابہ نے دیکھا ویسا انہوں نے بیان کیا۔ چنانچہ بچپن سے حضور پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھیں۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں، جب میں اس ننھے محمد کو، اس بچے کو لینے کے لیے اس کے گھر گئی تو یہ بچہ آرام کر رہا تھا اور چارپائی پر لیٹا ہوا اور اس بچے پر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر پہلے میں نے گزارش کی کپڑا ہٹا دیا جائے، اما آمنہ نے کپڑا ہٹایا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے گھبرائی، یعنی گھبرانے کا مطلب یہ کسی خوف سے گھبرانا نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ حسن و جمال میں کشش اس درجے تھی کہ بس دیکھتی رہ گئی، گھبرائی اس بات سے کہ کہیں اس لاڈلے کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آگے کہتی ہیں، چنانچہ میں آہستہ سے اس بچے کے قریب ہوئی اور میں نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اما حلیمہ کہتی ہیں، ادھر میں نے ہاتھ رکھا، ادھر بچے نے آنکھیں کھولیں اور مسکرایا۔ فرماتی ہیں آنکھیں کھول کر جو وہ بچہ مسکرایا ہے، اس کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا ہے جو زمین سے آسمان تک پھیل گیا ہے۔ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بچپن کے کمالات، اما حلیمہ کہتی ہیں جب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو بنو سعد کے گھرانوں میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں مشک کی جیسی خوشبو نہ سونگھی گئی ہو، کوئی گھر نہیں تھا۔ میرے مکمل قبیلے کے ایک ایک گھر میں مشک کی خوشبو سونگھی گئی ہے۔ کیوں نہ ایسا ہوتا، اصل میں حبیب خدا ہیں، کالی کملی والے ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، ساری دنیا کو اللہ نے انہی کے صدقے میں بنایا۔ چنانچہ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہماری طرف توجہ فرمائی، وہ ملاقات کے لیے گئے، حضور نے ان کی طرف دیکھا۔ صحابی کہتے ہیں آپ کا چہرہ انور ایسا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے،
جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ان صحابی نے چاند کے ٹکڑے کی مثال اس لیے دی، اصل میں زمین پر چاند سے بڑھ کر کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اس لیے آدمی جب اپنے محبوب کو انتہا تک کسی تعبیر میں اور کسی استعارے میں ڈھالتا ہے تو وہ چاند تک پہنچتا ہے، چاند سے آگے نہیں جا سکتا۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی نظر میں حضور پاک، براء ابن عازب اور ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہم عمر ہیں، چھوٹے ہیں۔ چنانچہ بدر میں ان کی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے ان کو شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی، بچے چھوٹے تھے، بدر کی لڑائی سر پر تھی، انہوں نے اجازت چاہی، عمر چھوٹی تھی تو اجازت نہیں ملی۔ اور بدر کا مارکا کفر اسلام کا مارکا تھا، جان دینی تھی اور جان لینی تھی، کفر اسلام کا مرحلہ تھا۔ وہاں صحابہ کے بچے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ یہ بڑے بہادر تھے، مشہور شہر رے کے فاتح ہوئے، ان سے 300 سے زیادہ احادیث پاک مروی ہے۔ نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو بہت مزے لے کر بیان فرماتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا انہو سئل اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، ان سے کسی نے پوچھا کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ کسی نے ان سے پوچھا کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ انہوں نے کہا لا بل مثل القمری، ہرگز نہیں، تلوار کی طرح نہیں، حضور کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ چمکتی تلوار بھی ہے اور چمکتا چاند بھی ہے، تلوار کے چمکنے میں خوف ہوتا ہے اور چاند کے چمکنے میں محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں، جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ آدھا دین ہے، میری عائشہ آدھا دین ہے، اس لیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے دنیا جہان کی عورتوں تک دین پہنچا ہے۔ ان کی پاک دامنی کو خود اللہ رب العزت والجلال نے گواہی دے کر قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ان کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ سب انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ان کا رنگ سب سے زیادہ منور ہے۔ فرماتی ہیں کوئی تعریف کرنے والا ان کی تعریف نہیں کر سکتا، اتنا کہہ سکتا ہے کہ ان کی تشبیہ 14ویں کے رات کی چاند سے دی جا سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا اس کائنات میں چاند سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس لیے تعبیر پیش کرنے والا اور تشبیہ دینے والا انتہا کو جب پہنچے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ کہے گا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ہند بن ابی حالہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے اور صحابی ہیں۔ دونوں شہزادوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا ہما ریحانتی، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ چنانچہ ہند بن ابی حالہ ان کے رشتے کے ماموں تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پہلی شادی تھی، ان سے ان کے ایک بیٹے تھے، اس بیٹے کا نام ہند تھا۔ جب نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی تو وہ آپ کی تربیت میں آ گئے، اور نتیجہ یہ کہ اس بچے کو تربیت کی وجہ سے ربیب کہا جاتا ہے، یعنی بیوی کے بیٹے پہلے خاوند سے گویا رشتے میں تو بیٹے ہی بن گئے ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے۔ چنانچہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کہتے تھے، اور میرے دل کی تمنا رہتی تھی کہ میرے سامنے محبوب کا تذکرہ کریں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ یہ میرے دل کی چاہت ہوتی تھی کہ کوئی میرے سامنے حضور پاک کا ذکر کرے اور پھر نتیجے میں ان سے بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک صحابی ہے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ ایک موقع پر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور میں مسجد میں داخل ہوا، ایک طرف حضور پاک بیٹھے ہیں اور ایک طرف چاند چمک رہا ہے۔ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ کر اس درجے حیرت میں رہا کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی پھر حضور کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر حضور کو دیکھتا۔ کہتے ہیں فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میرے دل نے فیصلہ کیا اللہ کے حبیب آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے منہ پہ جھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے کوئی منظر حسین نہیں لگتا، کوئی منظر، آپ لوگوں کو شاعری سے ذوق نہیں ہے؟ شاعری کا ذوق ہے؟ شاعر کہتا ہے کوئی منظر حسین نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا، چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا حسین نہیں لگتا۔ دیکھ لیا چاند کو، خوب دیکھا۔ یہی جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ انور تلوار کی طرح چمکتا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا نہیں، آپ کا چہرہ تو چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں۔ انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ چنانچہ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر کوئی نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا، کسی بندے کی نگاہ حضور کے چہرے پر پڑتی تو حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں وہ بالکل ایسے یوں محسوس کرتا جیسے ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے۔ صبح سویرے اٹھنے والے اس منظر کی عکاسی کو سمجھیں گے، سورج نکل رہا ہے، جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات میں ایک عجیب نوع کا حسن واقع ہوتا ہے، اور صبح بڑی مدھم نشیلی کیفیات میں رنگین معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی بندے کی نگاہ اچانک حضور پر پڑتی تو وہ محسوس کرتا گویا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک صحابی ہیں، چنانچہ یہ حضور پاک علیہ السلام کے سفر کے خادم تھے اور آپ کے جوتے سنبھالتے تھے۔ کیا مقدر پایا ہے عبداللہ ابن مسعود نے، مسواک پیش فرماتے، بستر بچھاتے اور وضو کرواتے تھے، یہ ان کی ذمہ داری تھی رسول پاک علیہ السلام کو۔ ابو جہل کا سر دھڑ سے کاٹنے کی سعادت بھی اللہ نے انہی کو عطا کی تھی۔ اور ایسا بھی ایک موقع رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے کہا اے ابو مسعود آؤ اور سورہ نساء کی کچھ آیتیں میرے سامنے تلاوت کرو۔ یہ اپنے آپ میں اس نوع کا مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کنت اذا رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت کأنہ دینارا، فرماتے ہیں جب بھی میں نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا تو مجھے یہ لگتا جیسے چاندی کا کوئی سکہ ہے۔ چاندی کا نیا نیا سکہ ہوتا ہے نا، کیسا پرکشش ہوتا ہے۔ اصل میں صحابہ اکرام کے پاس جو تعبیرات تھیں اور جو استعارات تھے اور جو کچھ تھا، انہوں نے اپنے لاڈلے رسول کو، اپنے محبوب کو دیکھ کر اسی نوع کی تشبیہات عطا کی ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن و جمال ہو تو پھر محبت انہی سے کرنے کا مزہ ہے۔ محبت کس سے کی جائے؟ حضور پاک علیہ السلام سے۔ ہم اگر دنیا کی شکلوں کا تصور بھی کریں تو بتائیں کون ہے جو حضور پاک کے ہم پلہ ہو؟ چنانچہ شاعر کہتا ہے کسی کی جستجو ہے اور میں ہوں، کسی کی جستجو ہے اور میں ہوں،
تجسس چار سو ہے اور میں ہوں تیرے قربان، اور میرے تصور وہ گویا روبرو ہے اور میں ہوں، تجھے ہرگز نہ جانے دوں گا دل سے، خیال یار تو ہے اور میں ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی، یہ حضور کے 10 سالہ خادم ہیں۔ کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال خدمت کی۔ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور پاک نے مجھے یہ کہا ہو انس تم نے یہ کام کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ وہ عجیب بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا رنگ سفید گورا چٹا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الوجہ۔ چنانچہ ایک صحابی اور حضور پاک کے جسم کے متعلق حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الجسم، فرماتے ہیں حضور پاک کا جسم مبارک بہت خوبصورت تھا۔ 10 سال خدمت کا موقع ملا، بہت قریب سے رسول اللہ کو دیکھا۔ چنانچہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کا رنگ، آپ کا حسن حد درجے خوبصورت، اور آپ کا رنگ گویا گورا چٹا تھا۔ کہا کسی کہنے والے نے آپ آئے تو 2 عالم میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو 2 عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں، ستاروں نے ضیا پائی ہے۔ آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا لعمرک، قرآن پاک میں مختلف الفاظ میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اس کی ایک تعبیر علماء نے، خصوصاً حضرت پیر صاحب نے یہ بھی پیش کی ہے کہ میرے محبوب جب آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں اللہ آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا، اس سے پہلے حضور پاک بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اس چاہت میں کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب جب آپ آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں اللہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شاعر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شاعر ہے۔ شاعری اپنے آپ میں مستقل ایک فن ہے۔ جو چیزیں ایک عام انسان اپنے الفاظ میں کہتا ہے وہی بات جب شاعر اپنے کلمات میں شعر گوئی میں لاتا ہے اور اپنی شاعری کا حصہ اس کو بناتا ہے تو اس میں 2 بالگی پیدا ہو جاتی ہے، حسن بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اس سے محبت ہوتی، میری آنکھوں میں ان سے زیادہ کوئی بزرگی والا بھی نہیں تھا، اور میں جب جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اتنا نورانی محسوس کرتا اور حضور کے چہرے پر اتنا نور ہوتا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نظر بھر کر دیکھنے کی جرأت کبھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور پاک کو جب پہلی مرتبہ کوئی دیکھتا، مجال ہے کوئی مکمل نظر بھر کے دیکھ لے، اس لیے کہ چہرے انور پر نور اس قدر ہوتا، پھر رعب اس درجے ہوتا۔ آگے کہتے اور اگر کوئی محبت کی نظر بھر کر دیکھ لیتا پھر مجال نہیں تھی کہ وہ چہرے انور سے کسی طرح نظر ہٹا لیتا۔ چنانچہ مختلف محبتوں کا معاملہ کیا ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اور اپنے اپنے انداز پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کیا، اور نتیجے میں صحابہ کو جس درجے حضور سے محبت تھی
اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد بلال حبشی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو، چنانچہ ادھر حضور پاک کا وصال ہوا، ادھر بلال نے ہجرت کی اور وہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام جا بسے، ملک شام چلے گئے۔ ملک شام جانے کے بعد ایک لمبا زمانہ ان کا گزرا، قیام کرتے کرتے ایک رات ایسی آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں ان کو دیدار حاصل ہوا، اور حضور پاک نے ان سے فرمایا، بلال کیا بات ہے، ملاقات کو بھی نہیں آتے؟ صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب حضور کا ذکر کرتے تو ان سے رہا نہ جاتا، دیوانگی، وارفتگی، فریفتگی، شوق محبت اور شوق وصال اور محبت کا جذبہ اور محبت کی کیفیات اس درجے ان کو حاصل تھی کہ اس زمین پر حضور پاک سے حضرات صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی سے کہا، بلال کیا بات ہے، ملاقات کو بھی نہیں آتے؟ تو بلال حبشی نے ادھر خواب دیکھا اور راتوں رات بیدار ہوئے، فوری طور پر رخت سفر باندھا، اور اسی حال میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی روانگی کے لیے اپنا سامان سفر تیار کیا، نکل پڑے، پہنچے ہیں مدینہ منورہ۔ اس حال میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے کہ پورا مدینہ انجان بے خبر، کسی کو معلوم نہیں کہ بلال حبشی آنے والے ہیں۔ اچانک کسی کی نگاہ پڑی مدینہ منورہ کے سرے پر، کسی نے دیکھا بلال آئے ہیں، ایک بچے نے دیکھا اور پھر شور ہو گیا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کی جماعت دوڑی دوڑی آئی، لوگ ملاقات کرنے لگے، آتے سلام کرتے، ملاقات کرتے، حال احوال دریافت کرتے، پوچھتے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیسے ہو، کیوں، کیا تم مدینہ چھوڑ کر کیوں چلے، مختلف باتیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی۔ اتنے میں صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کسی نے یہ کہا کہ بلال ادھر اذان کا وقت قریب ہے، تم ایک کام کرو، اذان دے دو۔ بلال حبشی کہتے ہیں، دیکھو میں آ گیا ہوں لیکن میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ حضور پاک موجود نہیں ہے اور میں ان کی غیر موجودگی میں اذان دوں۔ صحابہ نے کہا، ایسا کیوں کہتے ہو؟ فرمایا، ہاں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو وہ نورانی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا، آج جب میں اس چہرے انور کو نہیں پاؤں گا تو میرے لیے یہ بات ناقابل تحمل ہوگی، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ابھی صحابہ بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں جنت کے دو جوان، جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کے دونوں تشریف لے آئے۔ شہزادے ہیں، بلال تو ان کی چوکھٹ کے غلام ہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ بلال سے یہ شہزادے کوئی بات کہتے اور بلال ان کی بات کو ٹال دیتے۔ چنانچہ حضرات حسنین کریمین نے کہا، بلال نانا کے زمانے کی اذان سنا دو۔ صحابہ اکرام کے عشق کا عالم عجیب تھا، عجیب محبت کرتے تھے صحابہ، اللہ ان کی محبت کا کوئی ایک ذرہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ چنانچہ بلال حبشی ان شہزادوں کی بات کیا ٹالتے، کھڑے ہو گئے، اذان دینی شروع کی۔ ادھر بلال نے اذان پڑھی، ادھر مدینے میں کوہرام مچ گیا، بچہ مدینے کا نکل آیا، عورتیں پردے میں ملبوس اپنی اولادوں کو لے کر باہر نکلی۔ اس وقت مزید کوہرام مچا جب کسی کہنے والے ایک معصوم سے بچے نے یہ بات کہی، امی بلال تو آ گئے ہیں، رسول اللہ کب آئیں گے؟ اتنا سننا تھا، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ یہ وہی بلال حبشی ہیں جو حضور کی محبت میں ایمان لائے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، اور تپتی زمین پر ان کو لٹایا جاتا، کوڑے کھاتے، مشکلات سے گزر کر یہاں پہنچے، مؤذن رسول ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی نظر میں بلال کا مقام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، چمک اٹھا
جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے اٹھا کے تجھ کو حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غمکدی کی آبادی، بلال تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ پھر کہتے ہیں ادھر حضور پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، تو بلال کی اس طلب کے پیش نظر اقبال نے کہا وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ آگے کہتے ہیں علامہ اقبال، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ آگے کہتے ہیں مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا بھی طور تھا گویا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے اور وہاں وہ اللہ سے ملاقات کرتے، ہم کلام ہوتے، بلال تمہیں یہ مقام حاصل ہے، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا بھی طور تھا گویا۔ آگے کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیا مقام تھا، کیا مقدر تھا بلال حبشی کا۔ کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، وہ مؤذن رسول ٹھہرے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ آگے کہتے ہیں خوشاں وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، ایک زمانہ تھا جب رسول اللہ موجود تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خوشاں وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشاں وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ کوئی آئے جا کے دیکھ لے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جا کر ملاقات کر لے، جا کر حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار کر لے۔ میرے بھائی حضور پاک کا ذکر، حضور پاک کا ذکر مبارک اصل میں یہ حب رسول کے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ میں اور آپ جو 14 صدی کے بعد اس دنیا میں آئے، میں نے اور آپ نے حضور پاک کو نہیں دیکھا، لیکن قربان جائیے اپنے محبوب پر، قربان جائیے محبوب کل جہاں کے قدموں پر۔ اللہ کے لاڈلے رسول نے ہم لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، اللہ کے نبی نماز سے فراغت پر دعا مانگ رہے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اللہ مجھے میرے بھائیوں سے جلدی ملا دیجئے۔ ثوبان کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اللہ کے نبی سے آگے بڑھ کر پوچھا، اللہ کے لاڈلے رسول آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کس کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے بھائیوں سے جلدی ملا دیجئے، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا ثوبان تم میرے صحابی ہو، تم میرے صحابی ہو، تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے جبریل کو آتے دیکھا ہے، تم نے قرآن اترتے دیکھا ہے۔ ثوبان میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے بعد آئیں گے، میرا دیدار ان کو حاصل نہیں ہوگا، لیکن ثوبان وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے، اتنی محبت مجھ سے وہ کرتے ہوں گے کہ اگر ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر لیں، ثوبان مجھے ان سے امید ہے، حضور کے الفاظ ہیں، ثوبان مجھے ان سے امید ہے وہ اپنی اولادوں کو میرے دیدار کی خاطر بیچ ڈالے۔ کون آیا 14 صدی کے بعد؟ کیا اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میں نے حضور پاک کو دیکھا ہے؟ جاگنے کے عالم میں اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں نا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس حدیث کا مصداق ہم جیسے گنہگار ہیں، یہ توقعات، یہ محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کے لیے لگائی ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ غور تو کریں، جس نبی نے ایک لمحہ فراموش نہیں کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبت کا عالم کیا ہے؟ ہمارے عشق کا عالم کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں اس نبی کی محبت میں؟ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے،
حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الا و انی فرضتکم علی الحوض واکاثر بکم الامم. حضور نے فرمایا خبردار سنو، میدان محشر میں بہت بڑا مجمع ہوگا، ادھر ادھر پریشان مت پھرنا، سیدھے چلے آنا، تمہارا محبوب نبی حوض کوثر پر تمہارا انتظار کرے گا. اس محبت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیں جیسے آپ اپنے بچے کو لے کر کسی میلے میں گئے یا کسی بھیڑ کی جگہ میں گئے. آپ لوگ اجتماعات میں جاتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے، آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، بیٹے ادھر ادھر نہیں جانا، اور دیکھو اگر کسی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاؤ تو میں یہاں ملوں گا اس جگہ. یہ وہ محبت ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے لال کے تئیں ہوتی ہے، اپنے دلارے کے تئیں ہوتی ہے. کس قدر چاہتے تھے رسول اللہ. حضور پاک نے فرمایا الا و انی فرضتکم علی الحوض، خبردار ادھر ادھر پریشان مت پھرنا، سیدھے حوض کوثر پہ چلے آنا، تمہارا محبوب نبی وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور دوسری امتوں کے مقابلے تمہارا نبی تم پر فخر کرے گا. آخری بات جو حضور پاک علیہ السلام نے کہی اس روایت میں، وہ دل کو دہلا دینے والی ہے. غور کریں میرے وہ بھائی، میں کسی ایک کو نہیں کہتا جن کے چہروں پہ سنت نہیں ہے، وہ غور کریں جن کا لباس آج بھی اسلامی نہیں ہے، وہ غور کریں جن کی روش آج بھی محمدی نہیں ہے، وہ غور کریں جو ابھی بھی بدلنے کے لیے وقت کے منتظر ہیں. حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں فلا تسودوا وجہی، سنو سیدھے حوض کوثر پہ آنا، پریشان مت ہونا، میں دوسری امتوں کے مقابلے تم پر فخر کروں گا. فلا تسودوا وجہی، لیکن ایسا کوئی کام نہ کر کے آنا جس سے مجھ محمد کا سر شرم سے جھک جائے. خدا را قیامت میں مجھے رسوا مت کرنا. آپ غور تو کریں، اسی روایت کا ٹکڑا ہے. آگے چل کر حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ زبردستی آئیں گے اور وہ حوض پر پانی پینے کے لیے لائن میں لگ جائیں گے. ادھر فرشتوں کی ایک جماعت آئے گی، یوں پکڑے گی، گھسیٹے گی اور گھسیٹ کے لے جانے لگے گی. تو میں اللہ کے حضور پکاروں گا اللہ میری امتیوں کو لے جایا جا رہا ہے. حضور پاک کہتے ہیں، اللہ پاک کہیں گے میرے لاڈلے اگر یہ آپ کے اپنے ہوتے آپ کے دین کا مذاق نہ بناتے، آپ کی سنت کو نہ ٹھکراتے. محمد یہ اگر آپ کے ہوتے آپ کا دین مٹایا جا رہا تھا اور یہ اپنی مستی بھری زندگی گزار رہے تھے. میرے لاڈلے یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر تو میں بھی کہہ دوں گا ہاں یہ میرے اپنے نہیں ہو سکتے، میری سنتوں کو مٹانے والا میرا اپنا کیسے ہو سکتا ہے، میرے دین کو مٹتا دیکھنے والا میرا اپنا کیسے ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں آپ سے پوچھتا ہوں اگر وہ آخری سہارا بھی ہمارا اور آپ کا چھوٹ گیا، وہ آخری سہارا بھی باقی نہ رہا، تو پھر میں اور آپ کس در پر جائیں گے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں. ہم سے بہتر تو اختر شیرانی تھے، لاہور کے ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے ہیں. شرابی شاعر، حد درجے شراب پینے والا شراب پی رہے ہیں. کچھ کمیونسٹ آئے، دہریے آئے اور انہوں نے آ کر کے اختر شیرانی کو کھنگالا، مختلف سوالات کیے. اور ایک نے کہا آپ غالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کو اندازہ تھا کمیونسٹوں کو کہ یہ اس وقت شراب کے نشے میں مدہوش ہیں، اس لیے جو چاہو کہلا لو. اختر شیرانی بیٹھے ہیں اور اس کمیونسٹ نے کہا غالب کے بارے میں کیا کہتے ہو. کہا ٹھیک ہے اچھا شاعر تھا. مومن کے بارے میں کیا کہتے ہو. کہ وہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہمیں دیکھتا تو داد دیتا. فلاں کے بارے میں، داغ کے بارے میں، کہ مختلف شعراء کے بارے میں سوال کیا. انہی کمیونسٹوں میں کسی کمبخت نے یہ کہہ دیا شیرانی صاحب آپ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو. اتنا سننا تھا اختر شیرانی کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ شراب، وہ بوتل جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کو ایسے ٹیبل پہ مار کے اور وہ ٹوٹی ہوئی بوتل لے کر اس کے پیچھے دوڑنے لگے. لاہور کی سڑک پر دوڑ رہے ہیں. کسی نے روک کے پوچھا شیرانی جی کیا مسئلہ ہے. کہا یہ ظالم مجھ سے میرا آخری سہارا چھیننا چاہتے ہیں. ایک شرابی کو یہ ہوش ہے کہ رسول اللہ ہمارا اور آپ کا آخری سہارا ہے. ہم سے اچھا تو وہ جامع مسجد کا فقیر تھا جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا تھا.
ایک عیسائی جوڑا جامع مسجد دیکھنے آیا، اس نے اپنے کاسے کو دراز کیا، اپنا کاسے گدائی دراز کیا اور بھیک مانگی۔ اس عیسائی جوڑے نے، اس انگریز نے ایسے پاکٹ نکالا، کچھ پیسے دیے اور والیٹ نکال کے پیسے اس کے کٹورے میں ڈال کر جب وہ واپس اپنی جیب میں ڈال رہا تھا تو وہ اس کا پرس نیچے گر گیا اور وہ عیسائی آگے بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ اس فقیر نے وہ پرس اٹھایا، وہ والیٹ اٹھایا اور سنبھال کے رکھا۔ 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، اس کی بیگم نے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے بھی ذرا کہیے کہ جامع مسجد دکھا لائیں، گزشتہ ہفتے آپ تنہا چلے گئے تھے۔ اب جب وہ اپنی بیگم کو جامع مسجد دکھانے لایا تو اس فقیر کی نگاہ اس پر پڑی، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس کا پرس، وہ والیٹ پیش کیا۔ تو اس نے کہا آپ، اور یہ اس میں تو بہت سارے پیسے تھے، یہ آپ کی ضرورت کا بھی تھا، آپ نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے اس فقیر نے ایک بات کہی کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، مطلب ان کے ماننے والے ہو، امتی تو وہ حضور ہی کا ہے، مانتا نہیں الگ بات ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو اور میں محمد عربی کا ماننے والا ہوں۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ کل قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو اللہ یہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم نبی مانتے ہو وہ یہ کہیں کہ محمد تمہارے ماننے والے نے میرے ماننے والے کا پرس چرایا تھا اور میرے نبی کا سر شرم سے جھک جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اپنی زندگیوں میں انقلاب صالح پیدا کریں، چہروں پہ سنت سجائیں، اپنے ظاہر کو حضور پاک کے ظاہر سے میچ کریں، میل کھلائیں، تاکہ کل قیامت میں آپ یہ کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال آقا کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔